دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ڈی ایسکلیشن ہوگی، کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اگریشن کی ہے اویسی اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان کی مسلح افواج پر بھی قرض ہو جاتا ہے کہ پھر ہم بھی اس کا نہ صرف کاؤنٹر کریں، ہم کوئی خون کے بدلے خون یا کوئی اس طرح کوئی نان ہیومن ایکٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن ہمارے لوگوں کا حق ہے کہ آزادی سے جئیں، اور سوورینٹی کی ڈیفینڈ کرنا پاک فضائیہ پاکستان کی مسلح افواج کی ذمہ داری ہے. اور آپ نے انٹرو میں صحیح کہا کہ چند ہی منٹوں میں اتنے جہاز گرا کے الحمدللہ قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا پاک فضائیہ نے. اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیے کہ یہ اب ان پر پریشر آیا ہے حکومت ہندوستان پر کہ انہوں نے یہ پہلے پہلگام کا مس ایڈوینچر کیا، پھر لوگوں کو ہائپ کریٹ کی، اور لوگوں کو اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن جب آپ بنا دیتے ہیں تو پھر آپ پر ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور وہی ہوا. اس کا پریشر انہوں نے اس طرح نکالا کہ یہ جو بزدلانہ رات کو 1 بجے اٹیک کیا، سویلین پاپولیشن کی، بچے شہید کیے، مسجدیں شہید. اور یہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا ٹیک ہوم کیا اپنے لیے، میں کلاسک ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، جاتے ہوئے اپنے 5 جہاز گروا لیے. جب گروا لیے تو یہ پریشر اور زیادہ ماؤنٹ ہو گیا ان کے پاس. یہ میں سوال نہیں کروں گا، یہ ہندوستانی عوام کے 1.4 بلین لوگ اپنی حکومت سے سوال ان کو کرنا چاہیے کہ اس میں آپ نے کیا کیا پھر سارا کچھ یہ کرنے کے باوجود ہم نے اچیو کیا کیا ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری. اتنا بڑا ملک ہے، 3rd لارجسٹ اسپینڈنگ ہے دنیا میں اس کی، 75 بلین اس کا خرچ ہے ڈیفینس کا، پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کچھ ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تقریباً 1000 فائٹر جہاز دیا ہے اپنے بجٹ سے خرید کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی ایجوکیشن ہیلتھ پر کمپرومائز کر کے. تو 1000 جہاز جب آپ چند درجن اڑاتے ہیں تو اس میں سے 5 واپس لینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آیا یہ ان کے لیے یہ وینچر کہہ لیں، اس کو مس ایڈوینچر کہہ لیں، اس کو یہ پروجیکٹ کہہ لیں، اس کا بھارتی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے سوائے اس وقت امبیرسمنٹ سے؟ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیے جانے چاہیے. انڈیا بڑا ملک ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. میں بھی کہوں گا کہ ان کی پاپولیشن میجورٹی 1.4 بلین جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میجورٹی کے جنگ ہو. پاکستان میں بھی 24 کروڑ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہم آپریشن سوفٹ ریٹارٹ جیسا، یا جو ایک رات گزری ہے پچھلی، اس میں 5 جہاز کی شوٹنگ ڈاؤن کا اور ایک ڈرون مار گرانے کا واقعہ، ہم بائی چوائس نہیں کر رہے، ہم بائی کمپلشن کر رہے ہیں. اور ہمارے پہ کمپلشن ہمارے لوگوں کا پاک فضائیہ کے ایز اے فائٹر پائلٹ کے طور پر کہہ سکتا ہوں، میری روزانہ بات ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس وقت آپریشنز ہیں. تو دیکھیے پاک فضائیہ پر یہ قوم کا قرض ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی سوورینٹی کو چیلنج کرے گا تو ہم نے اس کو اسی طرح پے بیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوا قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس میں بیٹر سینس ٹو پرویل اور ہم اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں. لیکن اگر پھر بھی ہندوستان وینچری کی تو ظاہر ہے الحمدللہ پاک افواج اور پاک فضائیہ کا تو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور آج بھی کنیکٹڈ ہوں بہت اور میں پورا ہفتہ ایک آپ کے چینل پہ بھی میں یہی کہا تھا کہ ہم پاک فضائیہ بہت اوفینسولی پیچھے آئے گی آپ پہ. اور الحمدللہ پاک فضائیہ نے وہ کل رات کو کر کے دکھایا، وہ ڈٹرمنٹ پیچھے آئی اور دشمن کے ظاہر ہے 5 جہاز لینڈ نہیں کر پائے ان کے پائلٹس اور جہاز. تو یہ ابھی بھی سبق ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ ابھی ڈسپلٹ ہونے نہیں لگی انلیس انڈیا انیشیٹو لے اور کہے کہ کافی ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، اب آگے چلیں. میرا یہ میری تجویز ہوگی. لیکن ظاہر ہے میری تو بڑی چھوٹی سی آواز ہے، میں تو صرف اپنے آپ جیسے بڑے چینلوں کے ذریعے اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں جہاں تک پہنچ جائے. جی بالکل. تو خالد صاحب جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو بھارتی جارحیت ہے اس کے اوپر اجازت دے دی جاتی ہے، پاک فوج کو بھرپور جواب دینے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ جواب کی جو نوعیت ہے وہ سخت ہوگی؟ ابھی فی الحال تو ہم نے جس سے وہ گھبرا کر انہوں نے سفید جھنڈے بھی لہرا دیے، وہ تو ہم نے صرف اور صرف اپنے سیلف ڈیفنس میں ان کو وہ جواب دیا تھا، اور اب کا جو جواب ہوگا وہ زیادہ سیریس ہوگا؟ یہ دیکھیں کورسپونڈنگ ہوگا. میں روزانہ کی بنیاد پر پچھلے 10 دنوں سے ٹی وی پر کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا تھا کہ پاک فضائیہ انشاءاللہ سود کے ساتھ واپس کرے گی. سود کا ہمارا مطلب تو یہ تھا کہ ہم ایک ایڈ کر کے ویلیو کریں گے، اور وہی ہوا. ان کے جہازوں نے جو ڈیمیج کیا ہے، ہم نے ان کی انا کو، ان کی پرائڈ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا 5 جہاز شوٹ ڈاؤن کر کے، اور اس میں 3 رافیل سمجھیے اور ایک Su-30 ہے جو فرنٹ لائن موسٹ ایڈوانس فائٹرز آف دا ورلڈ گنے جاتے ہیں. رافیل تو خاص طور پر 1 نہیں 2 نہیں 3 جہاز انہوں نے تباہ کروائے اپنے. تو یہی تو میں کر رہا ہوں کہ ہم کورسپونڈنگلی نہیں دیں گے کہ آپ ایک کر لیں، ہم ایک تھپڑ مارے، ہم بھی ایک تھپڑ مار دیتے ہیں آپ کو. ہمارے پاس جو مائٹ ہے
وہ ہم نے اس کو سبق دینا ہے اور میسج دینا بھی ہے کہ آپ کی زیادہ پرائس ہوگی اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ وینچر کریں گے، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے انڈیا یا کوئی بھی ملک ہو اس کے لیے اٹس اے فیئر ڈیل کہ اگر برابر کا حساب ہو جائے اور وہ کرتے ہیں. ہم نے زیادہ پنشمنٹ اپنے پورے ریزالو، اپنے پوری مائٹ، اپنے پورے ریسورسز کے ساتھ دینی ہے جو کہ ہمارے پہ قرض ہے اس سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ سوورینٹی کو ہر صورت میں ڈیفینڈ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے بھی یہی کہا، DG ISPR نے بھی کہا، اور